السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو کفن کس طرح سے پہنایا جاتا ہے، آج ہم اس کے متعلق کچھ اہم چیزیں جانیں گے، اس کا طریقہ معلوم کریں گے۔ یاد رہے کہ میت کو جو کفن پہنانا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر میت کو بغیر کفن پہنائے کے اگر ہم ویسے ہی دفن کریں گے تو پھر یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا اس کی عزت، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ تو مسلمان ہے اور مسلمان کا احترام بے حد ضروری ہے۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے، میت کو جو کفن دیا جاتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، میت کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفنی، کفنی یعنی قمیص ہوتی ہے، یہ قمیص جو کہ بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے، بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے، بیچ میں کالر کے جیسا گلے کے پاس یہاں پر گریبان ہوتا ہے، اس کا پھٹا ہوا، اس کو کاٹ دینا، اور یہ پاک کپڑا ہونا ہے، ضروری ہے۔ یہ گھٹنوں تک بھی کافی ہے، اگر ہم ٹخنوں تک بھی رکھیں گے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ قمیص، اس کو کفنی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارا احرام ہے، ہم احرام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اس طرح سے قمیص بنا لینا، اور اس کو سینا نہیں ہے، اس کو سینا نہیں ہے، بس یہ پورا ایک کپڑا ہوتا ہے لمبا سا، لمبے کپڑے کو جوڑ لیں، جوڑنے کے بعد درمیان سے اس کو موڑنے کے بعد بیچ میں سے جو ہے گریبان بنا لیں، اس کا گلا بنا لیں، بس کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قمیص ہے، قمیص اس کو بچھانا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کپڑا ازار، اور ایک ہوتا ہے لفافہ۔ ازار جو ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ کپڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے لفافہ اور ازار چوڑائی میں دونوں برابر ہوتے ہیں، لمبائی میں ازار لفافے سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، یہ ہے ازار۔ اور یاد رکھیں کہ کفن جو ہونا ہے، عام طور پر ہم جو کپڑا استعمال کرتے ہیں اسی قیمت کا کپڑا ہو، زیادہ ہائی فائی بھی نہیں، بس اچھا کپڑا ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یا نیا لے رہے ہیں تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، بس پاک ہونا بے حد ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاک اگر پہنائیں گے تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اب ایک ہوتا ہے لفافہ۔ لفافہ پہلے ہم میت کو کس طرح سے ریڈی کریں گے، تو سب سے پہلے جس جگہ پر ہم کو کفن پہنانا ہے اس حصے کو جو ہے وہاں پر اچھی طرح سے جو پاک حصہ ہے وہاں پر لفافے کو پہلے بچھا دیں۔ لفافے کو آپ بچھا دیں گے پہلے، لفافے کو بچھانے کے بعد لفافے کو صحیح کر دیں، لفافے کے بعد پھر ازار کو بچھائیں گے، ازار کو بچھایا جائے، ازار بچھا دیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ کپڑے برابر برابر رکھیں تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے۔ اس کو اور نیچے کھینچے تھوڑا، بس۔ اس کے بعد ازار بچھانے کے بعد تیسرا جو کپڑا ہوتا ہے کفنی، قمیص، اس کو بالکل سینٹر پوائنٹ میں بچھانا ہے، سینٹر بالکل درمیانی حصے میں بچھانا ہے، اور اوپر سے تھوڑا سا نیچے ہٹا کر بچھانا۔ یہ بچھا دیا، اس کے بعد قمیص میں یہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے سامنے کا دامن، اس کو تھوڑا سا موڑ کر جو ہے پیچھے کر لیں۔ میت کو ہم نے غسل دیا تھا، وہاں سے اب میت کو اس کا پورا صدر چھپاتے ہوئے میت کو لا کر کفن پر لٹا دیں۔ میت کو جب ہم کفن پورا ریڈی کرنے کے بعد جب لا کر لٹاتے ہیں، اب 2 چیزیں ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میت کو معطر کیا جائے عطر کے ذریعے سے۔ عطر ہم ہاتھ میں لے لیں، ہاتھ میں ڈالنے کے بعد پہلے داڑھی میں لگا دیں، اس کے بعد جو عطر ہاتھ میں اور ہے مزید لے کر پورا اچھی طرح سے بالوں میں لگا دیں۔ یہ عطر لگا دیں، پورا باڈی پر عطر لگانا نہیں ہے، باڈی پر عطر لگانا نہیں ہے، بس بالوں میں لگا دیے، داڑھی اور سر کے کافی ہے۔ اس کے بعد کافور، ایک خوشبو ہے، وہ کافور جو ہے سجدے میں جو چیزیں ٹچ ہوتی ہیں، اعضائے سجدہ، اس مقام پر اچھی طرح سے وہاں پر کافور ملنا چاہیے۔ کافور
پیشانی پر لگائیں، پیشانی پر لگا دیں پہلے، پھر اس کے بعد ناک پر کافور لگائیں، پھر رائٹ ہتھیلی، پھر اس کے بعد لیفٹ ہتھیلی میں کافور ملیں، اس کے بعد جو گھٹنا ہے گھٹنے پر رائٹ، پھر اس کے بعد لیفٹ کافور لگائیں، پھر جو پاؤں کے حصے ہیں جو سجدے میں ہمارے زمین سے ٹچ ہوئے ہوتے ہیں اس حصے کو کافور لگا دیں، یہ کافور لگا دیں، کافور لگا دیے۔ اب اس کے بعد ایک اور ایک چیز عام طور پر جو حضرات کرتے ہیں، ایک جائز عمل ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ عمل یہ ہے، پہلی چیز تو یاد رکھ لیجیے کہ میت کے جسم پر یا میت کا جو کفن ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز سیاہی سے نہیں لکھی جائے گی، اور نہ ہی کفن کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی، کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوگی، نہ پین سے لکھیں گے، نہ ہی جو ہے انک سے لکھیں گے، سیاہی سے بھی نہیں لکھیں گے۔ البتہ ایک طریقہ جس کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے، جو کہ بعض بزرگوں کا عمل ہے، ان میں سے یہ ہے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر کسی سیاہی کے، بغیر کسی انک کے، بس انگلی کے اشارے سے، بس انگلی پھیرتے ہوئے ایسا لکھ دیں، کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر، اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھ دیا جائے تو یہ عمل بھی کافی ہے، جائز ہے، اگر نہیں بھی لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اگر لکھ دیے ہیں تو اب قمیض پہنا دیں، یہ جو گلا کٹا ہوا ہے یہاں پر گلا بنا ہوا ہے اس کے پہناتے ہوئے پورا نیچے تک اچھی طرح سے کر دیں قمیض کو۔ اب یہ جو کپڑا تھا جو ہم نہلانے کے بعد دوسرا کپڑا ڈالے تھے اس کو الگ طریقے سے جو ہے سطر چھپاتے ہوئے آہستہ سے وہ کپڑے کو نکال دیں گے، اس طرح سے قمیض پہنا دیے، اور رائٹ اور لیفٹ اچھی طرح سے اس کپڑے کو جو ہے چھپاتے چلے جائیں، دونوں طرف جو ہے چھپا دیں تاکہ جو ہے وہ حصہ نہ دکھنے پائے، چھپا دیے۔ اب جو کفن کے اندر جو چیز دوسری ہے اب وہ ہے ازار۔ لیفٹ سائڈ کا حصہ پہلے فولڈ کریں گے، لیفٹ سائڈ کا حصہ ادھر سے کریے، ادھر سے کریے، لیفٹ سائڈ کا حصہ پہلے فولڈ کریں گے، لیفٹ سائڈ کا حصہ پہلے فولڈ کیا جائے گا، پھر بعد میں رائٹ سائڈ کا حصہ، یہ ازار ہے، یہ ازار اب پہنا دی گئی ہے۔ ازار جب پہنا دیے اس کے بعد اب بچا لفافہ، اس کو بھی لیفٹ سائڈ سے فولڈ کریں گے، اس کو پہلے لے آئیں گے، پھر بعد میں رائٹ سائڈ کا حصہ، اس طرح سے میت کو کفن پہنا دیا گیا ہے۔ اب درمیان میں کمر کے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے، ایک ڈوری رکھیں تاکہ جو ہے کفن کھلنے نہ پائے، اور یہ ڈوری جو ہے جب ہم کپڑے بچھاتے ہیں کفن کے اسی وقت میت کو جو کفن ہم پہلے تیار کر کے رکھتے ہیں اسی وقت پہلے یہ ڈوری، کمر کی ڈوری بھی بچھا کر رکھ دینا چاہیے، اور پاؤں کے پاس اور سر کے پاس ایک ایک ڈوری بندھی جاتی ہے، اور درمیان میں ڈوری بندھتے ہیں تاکہ جو ہے جب ہم جنازہ لے کر جائیں، نماز پڑھیں، قبر میں جب اتارتے رہیں تو اس وقت یہ کفن کھل نہ جائے اور سطر ظاہر نہ ہونے پائے، اس وجہ سے یہ ڈوریاں باندھی جاتی ہیں۔ جب میت قبر میں اتار دی جاتی ہیں تو یہ جو ڈوریاں ہوتی ہیں اس کو کھول دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، جو کہ ثواب کا کام ہے، اور 3 عدد کپڑے اس کے اندر مسنون ہیں، اگر یہ نہیں مل پائے تو 2 عدد بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر انتہائی مجبوری کی صورت ہے، 2 کپڑے بھی نہیں مل پا رہے ہیں، بس ایک بھی کپڑا ہے جو پوری باڈی کو اچھی طرح سے چھپا دے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، مگر شرط کیا ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو۔ اس طرح سے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، 3 عدد کپڑے اس میں استعمال کرنا مسنون ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔